الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمين الهاشمي سيدنا وشفيعنا القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. برادران عزیز، آج محرم کی 8 تاریخ ہو بڑی سعادت نصیب ہوئی. ان سب حضرات کو دنوں میں عزائے حسین مظلوم میں شرکت آج یہاں کے غالباً آٹھویں مجلس کو کل آخر گفتگو کا سلسلہ کل حتمی طور پر اختتام تک پہنچانا ہے اور ابھی گفتگو تنہید کی منزل سے آگے نہ بڑھ اس میں کوئی تعلیم نہیں ہے. اس میں ذاکر کا یا خفیف کا کوئی کمال نہیں. ایک ذکر کی اثار گہرائی ہے. جس تک غواصی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. مسلسل سعی درکار ہے، مسلسل کوشش ضروری ہے. کہ پروردگار ہمارے علم میں، ہماری معرفت میں اضافہ کرنا پڑے کہ ہم اس کے اسماء کے معانی سمجھ سکیں، اس کے ناموں کو ادا کرنے کا طریقہ جان سکیں. رب کریم کے نام کو زبان سے ادا کرنے کے لیے کچھ آداب درکار ہوتے ہیں، کچھ طریقہ درکار ہوتا ہے.
تہذیب درکار ہوتی ہے، اور یہ تہذیب، یہ سلیقہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم کسب علم اور تحصیل علم کا سلسلہ جاری نہ رکھیں۔ جہاں تحصیل علم کا سلسلہ رکا وہی سمجھو موت ہے، وہی موت۔ کل اشارہ کیا تھا کہ اس سلسلے آیات میں پہلی آیت میں جو اسم جامع ہے اور اس کے بعد جو پہلا اسم ذکر ہوا وہ ہے عالم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ لیکن میں نے غلط تو نہیں کہا تھا، میرا اندازہ تھا کہ شاید اشرا تمام ہو جائے اور میں ان آیتوں کا ایک تسلسل کے ساتھ ترجمہ بھی نہ کر سکوں۔ ابھی تک میں نے کسی بھی مکمل ترجمہ نہیں کیا، اس لیے کہ ترجمہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ضروری تمہید ہے وہ کوئی بہت معمولی سی تمہید نہیں درکار ہوتی، اور پھر کسی اور مقام کا ترجمہ ہوتا تو آسان ہوتا۔ یہ تو اس مقام کا ترجمہ ہے جہاں ایک تو نہیں، ایک کے بعد ایک اسماء الہیہ کا ترجمہ۔ اب لفظ کو ہٹا کر لفظ کو اس کی جگہ رکھ لینا یہ ترجمے کا ہنر نہیں ہے، اور اس کا ہمیں حق بھی نہیں دیا گیا ہے خصوصیت سے قرآن کے بعد میں کہ کسی لفظ کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیجیے، اس کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ میں کیا گزارش کر رہا ہوں، اس ترجمے جو اتنے متداول ترجمے جو اس قدر کتب خانوں میں موجود ہیں یا بازاروں میں موجود ہیں، ان کا کیا ہوگا، ان کی کیا حیثیت ہے۔ پہلا میں تراجی میں قرآن کے تبصرہ اس وقت نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بطور مثال واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، وہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن مجید کے الفاظ کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرے الفاظ رکھ دینے کا حق ہمیں حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ مثال صدر اسلام کی ہے، جب ابھی حضرت خطیب قرآن خاتم النبیین سید المرسلین شفیع الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور سلسلہ وحی جاری ہے، جبرائیل کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، آیات کے نزول کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک آیت نازل ہوئی اور وہ آیت یہ تھی سورہ مبارکہ یاسین، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ۔ ہم ہیں ہم کہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اب ظاہر قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو مقام استشہاد میں پیش کیجیے، یعنی کوٹ کیجیے، مثال کے طور پر پیش کیجیے، اور اس کے تمام حصوں کو اپنی زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کیجیے، تو پھر جو سلسلہ گفتگو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو تیزی سے آگے بڑھوں، اور یہ مثال اگر یاد رہی تو بہت سے اور ضمنی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔
پیغمبر نے آیت کی تلاوت فرمائی اور اصحاب میں سے کسی نے اٹھ کر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ آیت سمجھ میں آ گئی، اس کے معانی مطالب مفاہیم ہم نے سمجھ لیے، مگر ایک فقرہ ایسا ہے جسے نہ سمجھ سکے۔ یہ روایت کہ جو ظاہری ترجمہ ہے ظاہر ہے سورہ یاسین تو آپ نے اکثر مومنین کو یاد ہی ہو اور یاد ہونی چاہیے، بڑا اہم سورہ ہے، بڑا پراثر سورہ کہ ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان کے آثار کو محفوظ رکھتے ہیں، لکھتے ہیں، اور ہر شے کو ہم نے امام مبین میں احساس کر دیا ہے، ہر شے کو ہم نے امام مبین کی ذات میں جمع کر دیا ہے۔ لفظ احساس کے بھی جتنے ڈیفینیشن ہیں ان کا اظہار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ احساس، لفظ احساس اس کا ایک تو ریاضیاتی مفہوم ہے اور ایک غیر ریاضیاتی اور فلسفیانہ مفہوم ہے، لیکن بہرحال وہاں جو مشکل درپیش کی میں صرف مثال دینا چاہتا ہوں کہ کیا لفظ کو بدل کر لفظ یا اسم کو بدل کر اسم رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا۔ اس صحابی نے اس کے کہا کہ ہمیں ایک فقرہ سمجھ میں نہیں آیا، پیغمبر نے کہا وہ کون سا فقرہ؟ امام مبین کا فقرہ سمجھ میں نہیں آیا۔ امام مبین کا کل سمجھ میں آیا تھا، اور نہ آج تک دنیا بھی سمجھ میں آیا۔ اب آپ ذرا اس سوال کا تجزیہ کریں، پوچھنے والے نے پوچھا امام مبین سمجھ میں نہیں آیا۔ امام عربی زبان کا انتہائی متداول لفظ ہے، کثیر الاستعمال، روز مرہ کے استعمال میں لفظ امام ہے۔ امام یعنی آگے، امام یعنی وہ شخص جو آگے ہو، وہ شخص جو آگے ہو، لیڈر، رہبر، رہنما، امام۔ مبین یعنی بیان کرنے والا، ظاہر کرنے والا۔ اور فرمایا دونوں الفاظ کوئی ایسے نہیں ہیں جو کسی زبان کے لغت میں دبے ہوئے ہوں اور جنہیں لغت سے نکال کر کبھی کبھی کوئی ادیب یا شاعر زندگی بخش دیتا ہو۔ ہوتا ہے نا، بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پر زبانوں پہ نہیں ہوتے، مگر کوئی تخلیقی ذہن، کوئی شاعر، کوئی ادیب اپنے ارادہ تکوینی سے اس لفظ کے جمود کو زندگی کی حرکت سے بدل دیتا ہے۔ تو یہ الفاظ اس قبیل کے نہیں ہیں، بس یہ کہ دو الفاظ الگ الگ ہیں، انہیں ایک ترکیب کی شکل دے دی گئی یہاں۔ امام الگ ایک لفظ ہے، مبین الگ ایک لفظ ہے، اسے مرکب کر دیا گیا، ترکیب دے دی گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ علیحدہ علیحدہ ہو تو سمجھ میں آ جاتے ہیں اور یکجا ہو جائیں تو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ بالکل یہی کیفیت جب ادھر سے نازل ہونے والے الفاظ میں یہ کیفیت ہے کہ علیحدہ علیحدہ ہو تو سمجھ میں آ جائیں اور یکجا ہو جائے تو سمجھنے میں دشواری ہو، کچھ یہی کیفیت ادھر سے آنے والے انوار کی ہوتی ہے۔ نور الگ الگ ہو تو جبرائیل پہچان لیتے ہیں، اس چادر کے نیچے آ جائے تو پہچاننے میں دشواری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کہ انوار علیحدہ علیحدہ ہوں تو ملائکہ تو خدمت گزار نہیں گے. اور یہ سب کوئی تعلی اور شاعری نہیں ہے، گہرے فلسفیانہ مطالعے کی ضرورت ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ ملائکہ ہیں کیا، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ ان کی خدمت گزاری کا مفہوم کیا ہے. روز کے آنے جانے والے، اس گھر میں بیٹھ کر چکی چلانے والے، جھولا جھلانے والے، جب انوار یکجا ہو جاتے ہیں تو رب کریم سے سوال کرتے ہیں یا رب ومن ہؤلاء، یہ ہے کون؟ جو انوار کی کیفیت وہی ادھر سے آنے والے الفاظ کی کیفیت، لفظ الگ الگ ہو سمجھ میں آ جاتا ہے، ترکیب دے دیا جائے دشواری ہوتی ہے. اب یہاں دشواری کا اظہار کیا، سب سمجھ میں آ گیا، مگر امام مبین سمجھ میں نہیں آیا. اس کے بعد روایت جو آگے بڑھی تو اس نے ایک کیفیت اور بیان کی. دیکھیے علم میں اطمینان ہوتا ہے، جہل میں اضطراب ہوتا ہے، جہل میں اضطراب ہوتا ہے، اور یہ اضطراب جہل طرح طرح سے ظاہر ہوتا ہے. عالم کے اوپر ہو سکوت اختیار نہیں کرتا. سوال کیا، ہم اس کو نہ سمجھ سکے، پھر فوراً نہیں احساس کمتری، احساس برتری، وہ سب فلسفے آپ کے ذہن میں ہوں گے. خیال آ گیا جیسے یہ کیا کیا، ہمارے مجمع میں ہم نے اپنے ذہن کا اعتراف کر لیا، اور فوراً کہا یا رسول اللہ اس سے توریت مراد ہوگی. آپ نے فرما دیا، روایتوں کو آپ سنتے رہتے ہیں، میرا ذہن تجزیہ کرتا رہتا ہے. جب آپ نے فرما دیا کہ یا رسول اللہ یہ نہ سمجھ سکے تو خاموش رہیے تاکہ رسول بیان کریں، لیکن خاموش ہے یا رسول اللہ اس سے توریت مراد ہوگی. دوسرا سوال یہ کہ جب آپ ایمان لائے ہیں خاتم النبیین پر تو آپ کا ذہن توریت کی طرف کیوں گیا؟ پرانے اساتذہ کی وفاداری ہے. یہ ہے پرانے اساتذہ سے وفاداری. توریت مراد ہوگی. اس کے بعد پھر ذہن میں کہا نہیں یہ غلطی ہوئی. کہا یا رسول اللہ انجیل مراد ہوگی، یا رسول اللہ زبور مراد ہوگی. پیغمبر فرماتے رہے نہیں نہیں نہیں. اس کے بعد جیسے ہی کہا یا رسول اللہ پھر قرآن پر مراد ہوگا. پیغمبر نے نہ ہاں کہا نہ نہیں. اور اس کے بعد ایک اشارہ کیا، کہا دیکھو وہ جو آ رہا ہے وہ ہے امام مبین. اور سے سمجھے گا 3 مرتبہ اس شخص نے 3 کتابوں کا نام لیا. پیغمبر نے کہا نہیں نہیں نہیں، قرآن کا نام لیا، ادھر قرآن کا نام لیا. اب یہ اہتمام قدرت تھا، اس کی زبان سے نام آیا قرآن کا اور ادھر پہ کر آیا قرآن زندہ کا. اور پیغمبر نے اشارہ بتایا وہ ہے امام مبین. میں جس منزل تک آ رہا تھا وہ دیکھیے کہ پیغمبر نے فطرہ امام مبین کو کسی اور فطرے سے تبدیل کیوں نہیں کیا؟ اتنی دیر تک انتظار فرمایا، اتنی دیر تک انتظار فرمایا کہ اضطراب جہل ظاہر ہو جائے، اور اتنی دیر تک انتظار فرمایا کہ تجلی حق بھی سامنے آ جائے.
اور اب ایک جملہ کہوں کہ جب ادھر سے آنے والے الفاظ کو پیغمبر نہ بدلے تو ادھر سے آنے والی شخصیتوں کو کسے بدلنے کا حق حاصل ہو سکتا ہے؟ ادھر سے آنے والے الفاظ نہیں بدلے جا سکتے، شخصیتیں بدلی جا سکتی ہیں، الفاظ نہیں بدلے جا سکتے، شخصیتیں نہیں بدلی جا سکتی۔ میں تو صرف اس مسئلے سے کہہ رہا تھا کہ آسان نہیں ہے ترجمہ، یا کم سے کم میرے ایسے جاننے کے لیے آسان نہیں۔ میں اپنے ذہن کا قصور فہم کا اعتراف کر رہا ہوں کہ میں کسی ایک لفظ میں کسی بھی اس میں الہی کا ترجمہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا۔ لفظ اللہ کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا، لفظ رحمان کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا، لفظ رحیم کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ میں مجھے اعتراف عالم یعنی جاننے والا، مگر ہم جب عالم کہتے ہیں تو ہما اور شما کا علم سامنے آتا ہے اور اس کے قیاس سے کسی عالم کا تصور سامنے آتا ہے، لیکن اس ذات باری تعالیٰ کو کس مفہوم میں عالم کہتے ہیں؟ کیا اس کا ترجمہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے ترجمہ اس کا، بس یہ ہے کہ کوشش جاری رہے، کہتی رہے، دعا بھی جاری رہے، کوشش عملی طور پر بھی جاری رہے کہ علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ عزیزان محترم، تحصیل علم میں کوتاہی نہ ہو، مرضی رب یہی ہے۔ علم ہی ہے جو جامع صفات ہے، تمام صفتوں کا جامع ایک ہے، وہ علم۔ بحث کو سنگین نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو ایک فکر ضرور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ذہانتیں آئندہ اپنا فکری سفر جاری رکھ سکے، ذہنیتیں تو کچھ کہہ ہی نہیں پاتی، ذہنیتوں سے میں مخاطب نہیں ہوتا، ذہانتوں سے ضرور خطاب کرتا ہوں۔ تمام اسماء الہیہ، جتنے بھی اسماء الہیہ ہیں، ان تمام اسماء الہیہ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ذات اور کسی ایک صفت کی اضافت کا اظہار کرتے ہیں، ذات باری تعالی اور اس کی کسی ایک صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ عالم یعنی وہ ذات جو علم رکھتی ہے، ذات کی ترجمانی بھی ہوئی، علم صفت کی ترجمانی، رحمان رحیم، یہ تمام، اور یہ تمام بحثیں سمٹ کر آتی ہیں۔ گزارش کر چکا ہوں ان 7 صفات کی طرف جو صفات ثبوت کہتے ہیں، یہ بھی گزارش کر چکا ہوں۔ وہ تمام صفات جنہیں صفات ذات کہتے ہیں، وہ سب سمجھ کر 2 میں آ جاتے ہیں، وہ ہے علم اور قدرت۔ علم اور قدرت، اور قدرت بھی جب بہت زیادہ تجزیہ کیجیے اور صفات کی نشو و نما کا مطالعہ کیجیے کہ شجر صفات کس اصل سے نمو پاتا ہے، کیسے اس میں شاخیں نکلتی ہیں، کہاں کوپلیں پھوٹتی ہیں، کہاں گل کھلتے ہیں۔ اگر شجر صفات کا تصور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ قدرت بھی فرع علم ہے۔ قدرت، طاقت، توانائی، قوت،
یہ فرع علم ہے. کل اور پرسوں ایک چیز کی طرف اور اشارہ کیا تھا کہ علم معرفت مقدمہ مودت ہے، مقدمہ محبت ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ علم ہے کہ جس کا ایک لازمہ ہے محبت اور دوسرا لازمہ ہے قدرت. اب یہ ایک اور بحث ہے جو تشنا رہ گئی، عنوان ذکر کر کے آگے بڑھوں گا کہ بعض صفتیں بسیط نظر آتی ہیں، سمپل بسیط ابتدائی مرکب نظر نہیں آتی، اس کی تہداری ظاہر نہیں ہوتی، مگر ان صفات کے لوازم بجائے خود بہت ہوتے ہیں. یعنی اب تک یہ تصور تھا کہ ایک ہوتی ہے ذات، ایک ہوتی ہے صفت. اب مسئلہ شروع ہوگا عام زبان میں کہ صفت کی بھی کچھ صفتیں ہوتی ہیں. علم ایک صفت ہے، مگر علم کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ محبت پیدا کرتا ہے. علم ایک صفت ہے، مگر علم کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ قدرت بخشتا ہے. تو ابھی تک مسئلہ تھا ذات اور صفت کا. اب خود صفات میں جو درجہ بندی ہے، صفات کا جو ایک دوسرے سے ربط ہے، وہ بجائے خود مستقل مطالعہ کرتا ہے. اس لیے علم حاصل کرے، مسلسل علم حاصل کرے. دوستو، علی تو جوانو، ممبر حسینی کے خطیب کی آواز سننے والوں، علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، اپنی نسلوں کو صالح علم میں پروان چڑھاؤ. دنیاوی ضرورتوں کا علم بھی ہو اور وہ ریشیو نظر میں رہے کہ دنیا میں 60 برس 70 برس 80 برس 100 برس جینا ہے اور اس دنیا کے بعد بھی کہیں جینا ہے. جتنی ضرورت یہاں کے علم کی ہو اتنا یہاں کا علم حاصل کرو. جتنی ضرورت وہاں کے علم کی ہو اتنا وہاں کا علم حاصل کرو. یعنی مادہ شناسی بھی ضروری ہے، فزکس، کیمسٹری، میڈیکل سائنس، میتھمیٹکس، انجینئرنگ سب ضروری ہے مدینہ فاضلہ کی تشکیل کے لیے، معاشرہ انسانی کے نشو و نما و ارتقاء و بقا کے لیے. یہ سب ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ خدا شناسی، قرآن شناسی، امام شناسی، معاد شناسی، یہ سب بھی ضروری ہے. وقت کی تقسیم کرو، گھر میں وقت کی تقسیم کرو، زندگی کا ایک منظم پروگرام بناؤ. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایک وصیت ہے. فرماتے اوصیکم نظم امرکم، میں وصیت کرتا ہوں اپنے امور کو منظم کرو، پلاننگ کرو، پروگرامنگ کرو، اپنے امور کو منظم کرو. دوسری بات یہ نہ کہیے گا ممبروں سے پیغام نہیں ملتا. یاد رکھیے گا مولا نے فرمایا اوصیکم نظم امرکم، اور قرآن نے آواز دی وَعُدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جس قدر بھی ممکن ہو قوت اور طاقت پیدا کرو، وسائل طاقت فراہم کرو، قوت کے وسائل اور ذرائع فراہم کرو، استعداد جمع رہے، موجود رہے، قوتیں قوت ہونے پائیں. اور تمام قوتیں ایک مرکزی چیز ہے اور وہ ہے علم. علم بہت ضروری ہے. علم حاصل کرے، قوت پیدا کرے. 2-3 مجلسوں میں نے ایک حدیث کا ذکر کیا، اس سے بھی اگر سے وضاحت کر دیتا ہوں، پھر بھی ممکن ہے غلط فہمی رہ جائے دنوں میں کہ میں نے کہا ایک ارشاد مولا کا یہ بھی ہے کہ اگر ہماری محبت کرو تو فقر کے لیے تیار رہو،
لیکن اس کے بھی یہ معنی نہیں ہے کہ مخلص بن جاؤ. سنتے جائیں. ہمارا نبی، ہمارا امام، ہمارا مولا، ہمارا اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم مخلص زندگی بسر کریں. فقر و فاقے کا مفہوم سمجھنے کے لیے الگ تقریری درکار ہے. وہ حدیث جو پیغمبر نے فرمائی الفقر و فخری، فقر میرا فخر ہے، فقیری میری آبرو مندی ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ارباب دنیا کے سامنے گدائی. اسی پیغمبر نے فرمایا کہ السؤال ذل، سوال کرنا ذلت ہے. حتیٰ کہ یاد رکھیں جوانان عزیز، بزرگان محترم، ذہنوں کی تربیت کریں، حوصلے پست نہ ہو، ہمتیں ٹوٹے نہیں. یہ دنیا ہے. مولا فرماتے سوال کرنا ذلت ہے. یہاں تک کہ اتنا کا سوال کرنا بھی کسی سے عزت کی بات نہیں ہے کہ راستہ کہاں کو جاتا ہے. اتنا کا سوال، راستہ کسی سے پوچھنا، یہ راہ کدھر کو جاتی ہے یا اس گھر کو کون سی راہ جاتی ہے، یہ سوال کرنا بھی ذلت ہے. جو پیغمبر اتنے سے سوال کو ذلت قرار دے، جب وہ کہے گا الفقر و فخری تو اس فقر کے معنی سمجھنے کی کوشش کرو. یہ کون سا فقر ہے؟ یہ وہ فقر ہے جو ذات باری تعالیٰ کی نسبت سے ہے، بندوں کی نسبت سے نہیں. بندوں کی نسبت سے نہیں. اب ایک جملہ بتاؤں، میں نے کہا تھا فقر کے لیے آمادہ رہیں، مگر ہمارے اور آپ کے آقا یہ تو چاہتے ہیں کہ خوف خدا سے چہرے کا رنگ بدل جائے. راتوں کو اللہ کی عبادت کرنے کے نتیجے میں چہرہ زرد ہو جائے، بدن لاغر ہو جائے، مگر دھوپ سے چہرہ زرد ہو جائے، یہ انہیں منظور نہیں ہے. یہ منظور نہیں. بس مقام تنظیم سے چندے کو گزارش کرنا چاہتا تھا، کر چکا. آج محرم ہے، مجھے کچھ فضائل بھی بیان کرنے ہیں، مگر فضائل کو سننے کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے وہ قوت بھی ذہن میں ہونی چاہیے. عزیزو، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کلامنا صعب مستصعب، ہمارا کلام مشکل ہے اور مشکلات آفری ہیں. خود بھی مشکل ہے، مشکلات آفری ہیں. ہمارے فضائل کا تحمل نہیں کر سکتے لوگ. خدا رحم کرے اس پر جو ہمارے فضائل کو ان سے چھپا کر رکھے، جو فضائل کا تحمل نہیں کر سکتے. فضائل کا بیان کرنا بھی عبادت ہے اہل کے سامنے، فضائل کا چھپانا بھی عبادت ہے نااہل کے سامنے. اہل اور نااہل کا مسئلہ ہمیشہ سامنے رکھیے گا، ہمیشہ سامنے رکھیے گا. کل تعالیٰ قدر رسولہم، جتنی جس کی استعداد ذہنی ہو اسی استعداد کے مطابق گفتگو کرو، اس کی استعداد ذہنی کے مطابق گفتگو کرو. اس لیے بعض مواقع پر بڑی مشکل ہوتی ہے کہ جو اصل مراتب ہیں ائمہ کے ایسے بیان کیے جائیں، کیسے بیان کیے جائیں، کس زبان میں بیان کیے جائیں، کن الفاظ میں بیان کیے جائیں، کن تراکیب و تشبیہات و استعارات کی مدد لی جائے، جو ان کے مراتب. مظہر اس میں گرامی علم بھی یہی ہے. کل ایک اشارہ کیا تھا کہ اس میں مستاثر کی تجلیاں بھی انہی کے ذریعے سامنے آتی ہے. علم کی دو صفتیں ہیں،
محبت پیدا کرنا، قوت بخشنا، یہ دونوں ذہن میں رہے۔ اب اس کے بعد چند مقامات فکر کی طرف سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، اور وہ یہ کہ ظاہری طور پر ہمارا ذہن کبھی کبھی سمجھتا یہ ہے کہ ہم نے فضائل بیان کرنے کی کا حق ادا کر دیا، اور وہی ٹھوکر کھا جاتا ہے، وہی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ جہاں ہماری پرواز فکر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ان کے فضائل کا سلسلہ شروع ہوگا۔ مثلا بہت سی باتیں ذہن میں تھیں، مگر کچھ بہرحال آواز کی مشکل ذہن کو منحرف کر دیتے ہیں مطالب۔ شعراء نے، ادبا نے، خطبا نے، ذاکرین نے مسلسل ایک بات کہی، خالی متضاد صفتوں کی جامع شخصیت کا نام ہے، متضاد صفتوں کی جامع شخصیت کا نام، یہ تعریف ہے، یہ کمال ہے فضائل بیان کرنے کا۔ توجہ رکھیے گا، توضیح میں فرماتے ہیں، تشریح میں فرماتے ہیں کہ مثلا شجاعت اور علم دو چیزیں متضاد ہوتی ہیں، دو چیزیں متضاد ہیں، یہی کہ عالم سے آج تک جہاں قوت دیکھی وہاں علم نہیں دیکھا، جہاں علم ہوتا ہے وہاں شجاعت نہیں ہوتی۔ سنا ہے نہ پا رہا، اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں متضاد صفتیں اگر جمع ہوئی تو صرف ایک ذات میں، اور وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ محمد والے یہی سنا ہے نا، یہ مفروضہ ہی غلط ہے، یہ مقدمہ ہی غلط ہے، غیر علمی اور غیر منطقی ہے۔ شجاعت ایک وجودی صفت ہے، علم ایک وجودی صفت ہے، دو وجودی صفتوں میں تضاد کا رشتہ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ تو ذرا سنگین ہو گیا ہوگا، لیکن میں اس سے آگے چلوں اگر آپ اجازت دیں۔ شجاعت وجودی صفت، قوت کا ہونا وجودی صفت، علم یعنی آگہی کا ہونا وجودی صفت، دو وجودی صفتوں میں کبھی تضاد کا رشتہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو مفروضہ ہے کہ شجاعت وہاں نہیں ہوتی جہاں علم ہوتا ہے، یہ شجاعت کی غلط تعریف کا نتیجہ ہے۔ کل میں نے ایک بحث کی تھی کہ مختلف علوم میں مختلف حقیقتوں کی تعریف جداگانہ ہوتی ہے۔ سائنس کے مختلف شعبے ہیں، ہر شعبہ ایک ہی ریئلٹی کو الگ انداز میں ڈیفائن کرتا ہے۔ تو لغت میں بھی ایسا ہی ہے، الفاظ لغات میں کبھی کبھی صحیح متبادل تک پہنچ جاتے ہیں، کبھی صحیح مترادف مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا۔ عزیزو، شجاعت کی تعریف کیا ہے؟ شجاعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا استعمال شجاعت ہے؟ توجہ برقرار ہے۔ طاقت اور قوت کا استعمال شجاعت ہے، یہ تعریف ناقص ہے، یہ تعریف غلط ہے۔ طاقت اور قدرت اور قوت کا صرف استعمال شجاعت نہیں ہے۔ گفتگو اگر سنگین ہے تو ابھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، لیکن ادبی مفہوم میں شروع یہ وہ گفتگو ہے جو ترازو ادب میں شروع کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ شروع و سنگین اس مفہوم سے جدا ہے۔ شجاعت صرف قوت کے استعمال کا نام نہیں، شجاعت قوت کے بر محض استعمال کا نام ہے۔
تسلیے سے رہتے رہے. شجاعت صرف قوت کا استعمال نہیں، شجاعت نام ہے قوت کا بر محل استعمال. اور جہاں بر محل کی قید آئی وہاں علم کا قدم درمیان لے آیا. یہ فیصلہ علم کرے گا کیا بر محل ہے کیا بے محل. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ قوت کا یہاں استعمال بر محل ہے یا نہیں، علم چاہیے. قوت کا یہاں استعمال بر محل ہے یا نہیں، علم چاہیے. تو شجاعت نام ہے قوت کے بر محل استعمال کا. اور ہمارے آپ نے قوت کا بے محل استعمال ہو تو شجاعت نہیں ہے. جنگجو ہونا الگ بات ہے، شجاع ہونا الگ بات. اور اب جو میں نے کہا تھا کہ ابھی گفتگو ذرا سبک ہو جائے گی آپ کے لیے، خدا را بتائیے دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اگر معیار یہی ہے کہ جہاں علم نہیں ہوتا شجاعت ہوتی ہے، جہاں شجاعت نہیں ہوتی علم ہوتا ہے، تو بات علی سے ہٹا کر کہیں اور پہنچے گی. ارے جہاں یہ ثابت ہے کہ علم نہیں تھا کم سے کم شجاعت تو ہوتی. سامنے ہے جن کے ہاتھوں میں نہج البلاغہ نہیں، کم سے کم تلوار تو ہو. تاریخ کا یہ مظہر خود ثبوت ہے کہ جہاں علم ہوتا ہے شجاعت بھی وہی ہوتی ہے، جہاں علم نہیں ہوتا وہاں شجاعت نہیں ہوتی. اور فرمایا جہاں علم نہیں ہوتا وہاں شجاعت نہیں ہوتی. اسی لیے علی کی شجاعت کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ پھر جملہ دہراؤں گا، جب بھی انہوں نے قتل کیا ہے مجبوراً، قتل کرنا ان کی فضیلت نہیں ہے، ان کی مجبوری. اس لیے کہ جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو آپ کو اندازہ ہوگا علی کا میدان جنگ علی کی شجاعت کا مظہر نہیں، علی کے علم کا مظہر ہے. کمال علم مسجد کوفہ کے منبر پر ظاہر نہیں ہوا. اس میدان میں میرے ساتھ چلیں جہاں علی کا ایک وفادار صاحب ساتھ قتل کر رہا ہے. اور ایک مرتبہ اس کے ذہن میں خیال آیا آج تو میں نے بھی اتنے ہی قتل کیے جتنے میرے مولا نے قتل کیے. ارے وہ قوت کا استعمال کر رہا تھا، علی علم کا استعمال کر رہے. فوراً ٹوکا، اے عزیز خاطر تمہارے سامنے جو آیا تم نے اسے قتل کر دیا، میرے سامنے جو آیا میں نے قیامت تک اس سے ظلم کا جائزہ لیا. اگر ایک بھی مومن پیدا ہونے والا تھا تو اسے قتل نہیں کیا. صلوات پڑھیں. اب سمجھے گیا
کمال علم میدان میں بھی ظاہر ہوتا ہے، علی کا کمال علم میدان میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جہاں علم ہوتا ہے وہیں شجاعت ہوتی ہے، جہاں علم نہیں ہوتا وہاں شجاعت نہیں ہوتی۔ بس گفتگو کا رخ موڑ دیا جائے۔ میں ایک مثال اور پیش کرتا ہوں، علم اور شجاعت میں اور اظہار قوت میں فرق کیا ہے۔ ادبی حوالہ دوں گا، پروردگار جنت الفردوس میں میر انیس علیہ الرحمہ کے مقامات بلند سے بلند تک فرماتا ہے، حق کے سخن ادا کیا ہے باب ذکر آل محمد میں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ حق پہ ذکر ادا کیا ہے، حق پہ سخن ادا کیا ہے۔ انیس نے حق پہ سخن ادا کیا ہے، حق پہ ذکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اردو میں جتنی سمائی تھی انیس اتنی بات کہہ سکے۔ الفاظ کی بھی مجبوری ہوتی ہے، جتنا آب حیات علم، جتنی کوثر معرفت کسی کوزے لفظ میں سما سکے، اور جو نہ سما سکے تو کوئی کیا کرے۔ انیس نے حق سے سونا ادا کیا ہے، کیا کیا مسئلے کہے، کیا کیا چہرے کہے، کیا کیا فضائل اور مناقب بیان کیے، مسائل بیان کیے، مگر ایک مصرع انیس کا ایسا الہامی ہے جو تاریخ شجاعت کی گٹھی کھول دیتا ہے۔ خدا کی قسم الہامی مصرع ہے۔ انیس نے کہا بخدا فارس میدان تحور تھا۔ یہ مصرع سب نے سنا ہے؟ بخدا فارس میدان تحور تھا۔ میں سوال کروں انیس کی خصوصیت کیا ہے؟ سلاست کیا ہے؟ سامنے کی لفظوں میں دور کی باتیں کہہ جانا۔ انیس سلاست کے لیے مشہور ہیں، مرزا جبیر علیہ الرحمہ دقت پسند مشہور، یہ سلاست پسند مشہور۔ یہ بتائیے اگر سلاستی انیس کا کمال ہے تو اردو میں تحول کوئی بہت روزمرہ کا لفظ ہے۔ تحول، ہم جوانوں میں سے نوجوانوں میں سے کسی سے پوچھے تحول کے کیا نام نہیں بتا پائیں گے، اردو میں ہے نہیں۔ عربی لغت سے یہ لفظ مستعار لیا۔ انیس نے یہاں پر مطلع ہے، بس یہ تھا۔ مطلع کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ ایک ہی نظر ادھر مصرع ادا ہو، سامعین کی توجہ جذب ہو جائے اسی مطلع میں۔ انیس جیسے فصاحت و سلاست پسند نے ایک غریب لفظ رکھ دیا، نامانوس لفظ رکھ دیا۔ کیا کوئی مجبوری تھی؟ سامنے کی لفظ شجاعت سوجھی نہیں، سامنے کی لفظ نہیں دکھائی تھی۔ اچھا کوئی قافیہ بھی تنگ نہ تھا یہاں پر، کوئی بحر کی قید اور مشکل بھی نہ تھی۔ بہت فرمایا، اس لیے کہ آپ اللہ ماشاء اللہ سخن فہم ہیں، عروض اور تخفیف کے مسائل کو تو چھیڑنے کی ضرورت ہے نہیں۔ میں مصرع بدل کے پڑھ دیتا ہوں، ابھی بتائیے کہ آپ بحر بدل گئے۔ بخدا فارس میدان شجاعت تھا۔ بحر وہی ہے کہ نہیں؟ بحر وہی ہے، مصرع وہی رہا نہیں، مصرع وہاں نہیں رہا۔ انیس نے تحول کی لفظ استعمال کی، کیوں؟ شجاعت کی لفظ سے گریز کیوں کیا؟ یا تو انیس کی نظر اس نقطے پر تھی
اور اگر نہیں تھی تو یہ بخدا الہام ہے، الہام ہے کہ حفظ مراتب قائم رہے۔ انیس اس مرثیے میں حر کی تعریف کر رہے ہیں۔ حر نے طاقت کا اظہار 2 محل پہ کیا، پہلے بے محل، اس کے بعد بر محل۔ بھائی راستے میں جب امام کا قافلہ روکا طاقت کا اظہار تھا، مگر بے محل۔ کربلا میں جو داد شجاعت کی وہ بر محل۔ انیس کی یا کسی کی بھی نظروں میں اگر دونوں مقامات ہو تو دیکھے گا کہ حر میں علم و معرفت کی کمی آئے، کم از کم شب عاشورہ سے قبل تک کی کمی تھی، شب عاشورہ سے قبل تک یہ کمی تھی کہ طاقت کا استعمال کہیں برمحل کر لیتا تھا، کہیں بے محل۔ طاقت کا استعمال بے محل ہو تو شجاعت نہیں آئے۔ اور فرمایا آپ نے اس لیے انیس نہیں کہہ سکتے تھے بخدا فارس میدان شجاعت تھا حر۔ ہاں اگر عباس کی شان میں مرثیہ ہوتا، جو مسئلہ بدل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ابھی مسائل نہیں پڑھنا چاہتا لیکن یہاں پر آنے کے بعد صرف لفظ علم کے حوالے سے آپ نے بھی عباس کے فضائل نہیں سنے، صرف شجاعت کے حوالے سے پہچانا۔ اگر شجاعتی کا تجزیہ کرتے تو اس نقطے تک پہنچ جاتے کہ کمال شجاعت عباس کمال معرفت کا نتیجہ ہے، کمال علم کا نتیجہ ہے، کمال معرفت کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے یہ۔ اگر علم و معرفت کے مراتب میں کمی ہوتی تو یہ شجاعت کی منزلیں سامنے نہ آتی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے بعض شخصیتوں کے فضائل کا بیان کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 2 صفتیں ہیں علم کی، محبت پیدا کرنا، قوت بخشنا۔ محبت وفا چاہتی ہے، قوت شجاعت۔ دیکھو عباس میں علم و معرفت نے اپنی پوری تجلی دکھائی، محبت و وفا کا پیکر بھی عباس، قوت و شجاعت کا پیکر بھی عباس۔ مجھے واقعی بعض مقامات مشکل ہوتے ہیں۔ آپ کے شہر میں شاعر ہیں، اللہ انہیں طویل زندگی عطا فرمائے، مداح اہل بیت ہیں، قصیدہ گو ہیں، مرثیہ گو ہیں، بیمار ہیں، اللہ انہیں شفاء کامل عطا فرمائے، دعا فرمائیں۔ ان کے ایک مسئلے سے مدد لے رہا ہوں، مدح عباس اور مجھ کا فقیر، المدد المدد جناب امیر۔ میری مراد جناب طاہر لکھنوی سے ہے، اللہ ان کا سایہ دراز کرے، ان سے بیماریوں کو دور فرمائے۔ مدح عباس اور مجھ کا فقیر، المدد المدد جناب امیر۔ عباس کی مدح ایسا لگتا ہے ہو نہیں پائی۔ دو کمال ہیں عباس، شجاعت بھی ہے، وفا بھی۔ اس تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عباس میں جو کمال علم و معرفت ہے
وہ علی کی جانب سے آیا، اور جو کمال مہر و وفا ہے یہ ماں کی جانب سے آیا۔ ارے اس کو کچھ کہنے تو دیں آپ۔ جناب ام البنین کے فضائل تاریخ میں تلاش کیجیے، جوامع الکلم تو مل جاتی ہیں، تفصیل سے تذکرہ نہیں ملتا، لیکن وہی ایک کلیدی لفظ، کوئی ایک کلیدی لفظ مل جائے تو ابواب روشن ہونے لگتے ہیں سیرت کے۔ مولا کائنات نے اپنے بھائی عقیل کو بلا کے کیا بتایا تھا؟ کہا بھیا مشورہ دیں، میں ایک ایسی خاتون سے عقد کرنا چاہتا ہوں جس سے کوئی شجاع فرزند پیدا ہو۔ علی جیسا شجاع اور عالم معنی شجاعت جانتا تھا۔ بس ادھر مولا نے کہا، ادھر عقیل نے بغیر سوچے، تفصیل تاریخ میں نہیں ہے مگر عقیل تمام قبائل عرب کا علم رکھنے والے، بس اگر فضائل کا اندازہ کرنا ہو تو یہاں سے کریں۔ ادھر مولا نے سوال کیا، تاریخوں میں اٹھائے فوراً، یہ نہیں کہ اچھا سوچوں گا، ذرا انصاف پہ نظر ڈال لوں، ذرا غور کر لوں، توجہ فرما رہے آپ؟ ارے رشتہ درکار ہے کس کے لیے؟ وہ پہلا رشتہ وہ تو مسئلہ ہی دوسرا تھا، خدا کی طرف سے اہتمام تھا جو علی کی شادی بنت رسول سے ہوئی، وہ مسئلہ الگ تھا، مگر آپ علی کی عقیل معرفت رکھتے ہیں کس کا؟ علی ابن ابی طالب کا۔ علی رشتہ چاہتے ہیں، جب علی رشتہ چاہتے ہیں تو سوچنا ہوگا۔ عقیل نے کچھ نہ سوچا، فوراً کہا ارے فاطمہ بنت حزام کیوں نظر میں نہیں؟ اس کے معنی یہ اس وقت اوپو کے عرب پر اس فاطمہ کلابیہ کے کردار کا ڈھکا بج رہا تھا۔ یہ ہے فاطمہ کلابیہ، جس کا نام ہے ام البنین، جس کی کنیت ہے ام البنین۔ فوراً نام لیا، کتابوں میں تلاش کرے، میں نے آج شروع کی ایک کتاب مل گئی اور مطالعہ کیا، اور اس میں اس روایت میں بطور خاص توجہ کی کہ کہیں نہیں فرمایا تلاش کروں گا، سوچوں گا اور فکر کروں گا۔ ادھر مولا نے کہا، ادھر کہا، فاطمہ کلابیہ ام البنین سے آپ فرمائے، اور مولا نے بھی بس سلسلہ گفتگو کا اگر نظر میں رہے تو فضائل اجاگر ہوں گے۔ اور ہمارا ادھر مولا نے کہا، ادھر انہوں نے نام پیش کر دیا، جیسے نام پہلے کے ذہن میں تھا، اور جیسے ہی نام پیش کیا علی نے قبول کر کے گویا تصدیق کر دی۔ بس یہ ہے مرتبہ، اس سے زیادہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، ورنہ اس میں گرامی بھی فاطمہ تھا، خود اس لفظ کی تشریح کون کر سکتا ہے؟ اس لفظ کی تشریح کون کر سکتا؟ اس لفظ کی تشریح بھی نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال شجاع خاندان کی، اس کے علاوہ خاندان بنو کلاب کا کہ جو خصوصیات تاریخ میں ہیں، اب اس کے بیان کا موقع نہیں رہ گیا، نہ میری آواز ساتھ دے رہی ہے۔ بس یہ سمجھیں کہ جو فضائل حضرت عباس میں ہیں ان میں دونوں کا برابر سے اثر ہے، مولا کائنات کا بھی اور ماں کی آنکھوں سے تربیت۔ یہ کمال معرفت ہی تھا کہ ادھر جناب فاطمہ کلابیہ نے چل سیدہ کا قدم رکھا، حسنین کے قدموں کو روکا دیا، در سے سر جھکانا کمال معرفت ہے، ہمیں پانا سمجھنا خدائی کے لیے آئی، کمال معرفت چاہیے، کمال معرفت۔ اور جس ماں کا یہ کردار ہو وہی بیٹا ایسا ہو سکتا تھا
کہ حسین یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں بھیا زندگی بھر تم نے آقا کہہ کے خطاب کیا اور ایک بار بھائی کہہ کے پکا کہہ کر پکار میری طاقت اب ساتھ نہیں دے رہی ہے اگر بہت کچھ ذہن میں تھا کہ بیان کر بس اب کر جملے کہ کربلا میں جو حضرت عباس کے فضائل سامنے آئے ان کی بھی تفصیلات ہے مگر میں اس مقام سے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں اسے یہ ہے کہ جیسا خراج عقیدت حسین نے مظلوم نے عباس کو پیش کیا ہے کسی اور کو پیش نہیں کیا اور عباس کی شہادت سب سے سخت وقت تھا جو امام کرتا سب سے سخت وقت یعنی اکبر کی شہادت سے بھی سخت تر تھا کچھ عباس کی شہادت کا وقت یہ حقیقت ہے اکبر کی جدائی مشکل تھی مگر عباس کی شہادت بہت سنگین تھی ابھی لوگ وہ جملے حوالے میں پیش کر کے گفتگو کو طویل کرنا چاہتا ایک مقام سنتے جائیں ہم جو کچھ بھی ممبروں سے بیان کرتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں اس میں مبالغہ آرائی کی گئی اس میں رنگ بھرا گیا مگر آج بھی حوض علمی قوم میں مراجع کرام کی فہرست میں ایک جلیل القدر شخصیت ہے جس کا نام ہے آیت اللہ العظمی استاد وحید خراسانی انہوں نے درس خارج میں فرمایا کہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اگر انسان اس ذکر کی پر مداومت اختیار کرے تو واقع کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا صفائے قلب درکار ہے ریاضت درکار ہے تاریخ اگر غلط بیانی سے کام لے تو ریاضت کر کے خود دیکھ کر تصدیق کرو اس کے بعد مجھے جستجو ہوئی کون سا ذکر ہے سفر میری جستجو کا جاری رہا ایک شخصیت تک پہنچا وہ نشی شخصیت ہے اور اتفاق سے وہ بر صغیر میں ہے اس شخصیت تک پہنچا انہوں نے کہا ہاں یہ سچ ہے ایک ایسا ذکر ہے کہ جس ذکر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماضی کے واقعات دیکھ سکتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ کربلا میں نے کہا آپ نے دیکھا بس توجہ درکار ہے کہا میں نے دیکھا مگر اب دو بیانات میں فرق استاد وحید خراسانی نے فرمایا کہ تم سب کچھ دیکھ سکتے ہو مگر جب حسین مظلوم کا زمین پر آنے کا وقت ہوتا ہے تو قابل رویت نہیں ہے ذرا صبر کریں مجھے چند جملے پہلے لے دیں ذرا صبر کریں مگر اس عارف نے بتایا کہ میں نے خود ریاضت کی اور جب منظر آنکھوں کے سامنے آیا عباس کا خیمے سے نکلنا دیکھا گیا سب کوئی دیکھا عباس کی رخصت نہ دیکھ سکے میں پڑھ چکا دو جملے اور رخصت بھی اب میں نہیں بیان کر سکتا شہادت نہیں بیان کر سکتا خراج عقیدت کی منزل خدا ارے کسی بھی سربراہ کو یہ وقت نہ دکھائے کہ وہ اپنی مملکت کا علم اپنے ہاتھوں سے سر میں دور کرے حسین نے جب عباس نے آواز دی کہ اے بھیا اے آقا آخری سلام در خیمہ سے جو علم نفس تھا حسین نے سر سے کو کر دیا واہ آقا واہ آقا اب دونوں عالم حسین نے لیے اور جب خیمہ گاہ میں تشریف لائے تو لاشیں عباس لے کر نہیں آئے ایک وہ علم جو عباس کے لہو میں تھا ایک وہ علم جو در خیمہ بننا
تمہیں آئے عباس کہا کہ تمہیں لے آئے برادر جو آئے برادر دل کو جیتے اب پر میرے آئے دھوپ پر میرے لائے برادر رویا برادر شہدائے برادر یہاں چھٹ گئی جی تیرے سپائے برادر جویا برادر آئے عباس کہا کہ تمہیں آئے عباس کہا کہ تمہیں لے آئے برادر ہم کھاتے ہوئے اب پھر سے ہم ٹوکے کھاتے ہوئے اب پھر سے کولہاس پکڑ کر میرا آئے کولہاس پکڑ کر میرا لے جا پیاسا ہے